کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا مسلمان جس طرح آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کیا زمانہ رسالت میں بھی اسی طرح لڑتے آئے تھے؟ جواب سماعت فرمائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں الحمدللہ مسلمان کبھی آپس میں نہیں لڑے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں اصحاب کی ایسی ایسی مثالیں جس کی زندہ مثال مہاجرین اور انصار. آپ دیکھیے کہ انصار یہ مدینہ پاک کے رہنے والے اور مہاجرین یہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جب مدینہ پاک آئے، دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی. نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور انصار جس کا معنی ہی مددگار کے ہیں، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کو، اللہ اکبر، کیسی ایثار و قربانی کا جذبہ، اللہ اکبر، کہ اپنے مکانات اگر کسی صحابی کے پاس 2 تھے تو مہاجر کو 1 مکان دے دیا، کسی انصار کی 2 بیویاں تھیں تو 1 کو طلاق دے کر عدت گزارنے کے بعد اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا. اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے گھر کا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. یہ زندہ مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں، یہاں تک کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا تو اللہ اکبر، انصار کہنے لگے ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام انصار کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں رسول تمہارے لیے ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسی مثالیں مسلمانوں کی اتحاد اور بھائی چارگی، اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح، اللہ اکبر، رب کریم فرماتا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے یعنی اصحاب، اللہ اکبر، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، اللہ اکبر، ایسی محبتیں. اب آئیے یہ جنگ کا آغاز کب ہوا؟ لوگ جنگ صفین اور جمل کا تانا دیتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اصحاب نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کیا، قاتلان نے عثمان غنی کو پکڑنے کا مطالبہ کیا. تو اس دوران مسلمانوں میں آپس میں ایک غلط فہمی کی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ دونوں جنگیں یہ غلط فہمی پر مبنی تھی، اور علماء اسلام نے اس پر لکھا، آپ پڑھیے بڑے بڑے علماء کو، کہ یہ آپس میں جو ہے غلط فہمی کی جنگ تھی. اس میں دونوں طرف کے لوگ حق پر تھے. اور عزیزان گرامی یہ جو ہے وہ جنگ جو تھی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے تھی. یہ نہیں کہ معاذ اللہ مسلمان جو ہے وہ شروع دن سے ایک دوسرے سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ آج کل تانا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا کام لڑنا ہے، وہ پہلے کفار سے لڑتے، جب کفار سے لڑ کر تھک جاتے تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے. یہ معاذ اللہ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہرگز پیغام نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ شیطان جو ہے وہ بڑے بڑے وار کھیلتا ہے، انہیں ہر طرف سے جو ہے شیطان نرغے میں لیتا ہے. تو ایمان ہے تو شیطان وہاں پر ان کا دشمن بھی بن کر بیٹھا ہے، وہ آپس میں لڑواتا ہے، وہ آپس میں جو ہے عزیزان گرامی ہماری نفرتیں پیدا کرتا ہے. اسی لیے سید عالم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، تمہارے دل میں اپنے مومن کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ بغض نہیں آنا چاہیے، حسد سے بچو. اور آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حسد سے بچانے اور بغض و کینے سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ حدیث شریف میں فرمایا کہ سلام کو عام کرو. یہ سلام ایسی چیز ہے جو
انسان کے دل سے بغض کو نکال دیتی ہے، حسد کو نکال دیتی ہے. تو یہ کبھی کوئی نہ کہے کہ معاذ اللہ یہ حضور علیہ السلام کا پیغام ہے یا اسلام کا پیغام ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام تو امن کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے. اور معاذ اللہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنی ذاتی جنگیں نہیں لڑی، ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے ذاتی بدلے کی بنا پر قتل نہیں کیا. یہ تو ایک غلط فہمی کی جنگ تھی، جنگ صفین اور جنگ جمل جو ہو گئی. لیکن اس میں بھی ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنے کی اجازت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ جو جنگ صفین اور جمل ہوئی اس بارے میں آپ کیا کہتے؟ آپ فرماتے کیا اس وقت ہماری تلواریں چلی؟ تو اس نے کہا نہیں حضور اس وقت ہماری تلواریں نہ چلی. آپ فرماتے جب ہماری تلواریں خاموش تھی تو اس معاملے میں ہماری زبانیں بھی خاموش ہونی چاہیے. یہ دونوں دو بزرگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ، یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے. انہوں نے آپس میں نمٹ لیا، سمجھ لیا. ہمیں زبان درازی کرنے کی ہمیں کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. بس آپ صحابہ کرام سے محبت رکھیں، حضور علیہ السلام سے محبت رکھیں اور اسلام کو خوب پھیلانے میں کوششیں کریں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.